الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. تعریفوں کے لائق فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. بے شمار درود و سلام تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب کریم ایمان لانے کے بعد مومن کی آزمائش کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون، یہ ضابطہ ہے کہ اللہ ضرور اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ یہ قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، جس انداز سے اللہ چاہے اپنے بندوں کو آزما لے۔ من الخوف، اللہ چاہے تو خوف کی صورت میں آزما لے۔ والجوع، اللہ چاہے تو بھوک کے ذریعے اپنے بندوں کو آزما لے۔ ونقص من الاموال، وہ چاہے تو مالوں میں نقصان کر کے آزما لے۔ والانفس، اللہ چاہے تو انسان کو بیمار کر دے، جان کو تکلیف دے دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ خوشخبری کس چیز کی؟ بشرہم بالجنہ، ان کو جنت کی خوشخبری دے دیں۔ یہ اللہ رب العالمین ایک قانون بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افحسبتم ان تترکوا، اے میرے بندو، ایمان لانے والوں، مسلمان ہونے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، افحسبتم ان تترکوا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو بس یہ اتنا کافی ہے؟ تم مسلمان ہو گئے، زبان سے اقرار کر لیا کہ اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے فرما بردار ہوں، آپ کا یہ کہہ دینا کافی ہے؟ فرمایا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تم ہر چیز سے بری ذمہ ہو گئے۔ افحسبتم ان تترکوا، تمہارے دلوں میں یہ خیال ہے، گمان ہے کہ کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ فرمایا نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی کہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، کیا اس پر تم قائم ہو؟ تم اس پر ڈٹے ہوئے ہو؟ تمہاری دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، تمہاری جانوں کا نقصان ہو جائے، تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے، تم ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کر کے اللہ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤ گے اللہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم اپنے کلمے پر ثابت قدم ہے، تمہاری آزمائش ہوگی۔ فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھے اور اسے آزمائش نہ آئے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس کا ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ضرور آزماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قاعدہ اور کلیہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ میرا قانون ہے، اور اللہ رب العالمین ہر ایمان والے کو اس کے ایمان کے حساب سے آزمائش کرتے ہیں۔ جتنا کسی کا مستحکم ایمان ہے، جتنا زیادہ قوی ایمان ہے، اتنی اس کی بڑی آزمائش ہوگی۔ اور اللہ نے پتہ ہے سب سے زیادہ آزمائشوں میں کس کو ڈالا؟ اللہ نے دنیا میں سب سے آزمائشوں میں زیادہ اپنے نبیوں کو ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا آپ پر بھی آزمائشیں آئیں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنی آزمائشیں اللہ نے سارے انبیاء کو ڈالی، سب سے زیادہ مجھے محمد رسول اللہ کو آزمائشوں میں ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ اکبر. جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، جب سے نبوت کا اعلان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزمائشوں میں رہے. اللہ اکبر. اور پھر دائی ہو، دین کی دعوت دینے والا، پھر اس کو آزمائش لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں سب سے بڑے دائی تھے، سب سے بڑے دائی تھے. اللہ اکبر. جب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اس وقت کا رواج تھا کہ جب کوئی بہت اہم اعلان ہوتا تو لوگ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور ننگا بدن، ننگا جسم آواز لگاتے، یا صباح یا صباح. اللہ اکبر. لوگ سمجھ آتے کہ بہت اہم اعلان ہونے والا ہے، فوراً لوگ جمع ہو جاتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو آپ ننگے بدن تو نہیں ہو سکتے تھے، لباس پہنے ہوئے آپ پہاڑی پر چڑھ گئے. آپ نے اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کو سچ مانو گے؟ سارے لوگ یک زبان کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کی بات کو نہ مانیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جو اعلان کرنے لگا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ سچا ہے. فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول. اللہ. تو پھر کیا ری ایکشن ہوا لوگوں کا؟ کیا کہا لوگوں نے؟ اللہ اکبر. کسی نے کہا تو بہت بڑا جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو مجنون ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. آزمائشوں کی ابتدا شروع ہو گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آزمائشوں سے گزرتے ہوئے کبھی اللہ کے رسول ڈگمگائے نہیں، کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیتے ہی رہے، جیسے بھی آزمائشیں آتی رہی. پھر جب مکہ میں دیکھا کہ بہت زیادہ سختیاں ہیں، ہر طرف آزمائشیں ہیں، ہر طرف آزمائشیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے نبی کہاں کہاں گئے. طائف کی طرف سفر کیا کہ وہاں کے 3 سردار ہیں، 3 قبیلے ہیں، چلو میں ان کو جا کے دعوت دیتا ہوں، ایگری کرتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی ایک سردار ہی میری دعوت کو مان لے تو اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے. طائف میں جا کر لوگوں کو دعوت دی اور ان سرداروں کا کیا ری ایکشن تھا. جب انہوں نے دعوت سنی تو بڑا سخت ری ایکشن تھا. ایک سردار نے تو یوں کہا کہ جاؤ میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا، میں یہ چاہتا ہی نہیں کہ میں آپ کی بات سنوں. اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو کہیں مجھ پر کوئی آزمائش نہ آ جائے، مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے. تو اگر تو اللہ کا جھوٹا نبی ہے، اگر تو جھوٹا نبی ہے تو پھر میں تیری بات سننا ہی نہیں چاہتا، میں تجھے منہ ہی نہیں لگانا چاہتا، میرے پاس سے دور چلے جاؤ. دوسرے سردار کے پاس گئے، اس نے بھی سخت الفاظ کے ساتھ تردید کر دی. تیسرے سردار کے پاس گئے، کسی نے بات نہ سنی، حتیٰ کہ لوگوں کو، جوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو و لہان ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے.
اللہ اکبر، آسمان سے جبریل آ گئے، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کو کچل کے رکھ دوں۔ اللہ اکبر، فرمایا نہیں جبریل میں یہ دعا نہیں کرتا، میں یہ اجازت نہیں دیتا، ہو سکتا ہے اگر ان میں سے نہیں تو ان کی اولادوں میں سے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، صبر کرتے ہمیشہ۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کرتا، جیسا بھی سلوک کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھ کر نوافل ادا کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا، کہا تمہیں پتہ ہے فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہے، اس کو اٹھا کر لاؤ۔ اٹھا کر لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں تو آپ کی کمر پر اس اوجڑی، گندی اوجڑی کو رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں بھاری اوجڑی ہے لیکن سیدہ فاطمہ اٹھا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ جہاں جہاں بھی جو بھی ظلم ہوئے شیب ابی طالب میں وہاں پر محصور کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی قید و پابند رہے، اتنی آزمائشوں میں بھوکیں کاٹیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے بندے میرے ساتھ کس حد تک چلتے ہیں، ان میں صبر کی برداشت کتنی ہے۔ جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا، جب اسلام غالب آ گیا مسلمان امن و امان میں رہنے لگے تو بلال کو کسی نے کہا بلال تو وہی ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، لوگوں کی مارے کھاتا تھا، اور آج تو مسلمانوں میں سردار بنا ہوا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کیا کہ تم جب کہیں سے برتن لینے جاؤ تم اس کو چیک نہیں کرتے، تم اس کو ایسے کھٹکھٹا کے نہیں دیکھتے، تم چیک کر کے لیتے ہو نا؟ تو اللہ اپنے بندوں کو کیوں چیک نہیں کرتا؟ اللہ بھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنے پانی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب بندہ اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ کہتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ، اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے بہت بڑے انعام ہیں۔ صابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، اپنے آپ کو ربط میں رکھو، باندھ کے رکھو، اللہ اکبر، اپنے آپ کو مستحکم رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو کہ تھوڑی سی آزمائش آئے اور تم دل برداشت ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے بعد پھر آزمائشی شروع ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، آزماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، جو لوگ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے مکے کے اندر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، ابو جہل نے کیا کیا سلوک کیا ان کے ساتھ، ان کو خریدا، اپنا غلام بنایا اور چوکوں چوراہوں میں لے جا کر اتنے اتنے بڑے ظلم کیے تاکہ دیکھنے والے جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور دیکھتے کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کس طرح ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور کیسے ابو جہل نے خنجر مارا ان کی شرمگاہ کے اوپر اور اس انداز سے ان پر ظلم کیے، اور سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 جوان اونٹ منگوائے اور چاروں کے ساتھ 2 کے ساتھ ان کے پاؤں کو باندھ دیا، 2 کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور ان کو تیزی کے ساتھ چلایا اور ان کے 4 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آزمائشوں میں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یا آل یاسر، اے آل یاسر پریشان نہ ہونا، اللہ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، یہاں سے تمہاری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اللہ تمہیں اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اتنی تھی آزمائشوں سے ہمارے نبی کے ساتھی گزرے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے والد تو فوت ہو چکے تھے، چچا کی کفالت میں تھے، تو جب چچا کو پتہ چلا، اللہ اکبر، آئے آ کر کہتے ہیں مصعب میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا اگر تو اپنے باپ کے دین پہ نہیں رہا تو تجھے اپنے باپ کا مال بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے مال کا وارث بھی نہیں رہا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے۔ دل میں یہ سوچا ہوگا کہ شاید مصعب اتنی شاہانہ زندگی گزارنے والا گھر بار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک شہزادہ گھر کو چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ فوراً رجوع کر لے گا کہ چچا میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، جب یہ پیغام سنا کہ اگر تو باپ کے دین پہ نہیں رہا تو آپ کے باپ کا مال بھی تجھے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا گھر بار بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مصعب چھوڑ دو، گھر سے نکل جاؤ۔ اور یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہی گئی تھی، اہجرو، ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو۔ اور اسی خاندان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے قریش تھے، اسی خاندان کے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی لفظ کہے گئے کہ اہجرو، یہاں سے نکل جاؤ، چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، تجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ بابا ٹھیک ہے میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہی بات مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی۔ فرمایا ٹھیک ہے چچا میں اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر غصے میں آ گئے کہ اس کو تو میری بات کا اثر ہی نہیں ہوا، یہ تو ڈرا ہی نہیں، اس نے تو فوراً جواب دیا کہ ٹھیک ہے میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا پھر مصعب تجھے یہ کپڑے بھی تیرے باپ کی کمائی کے ہیں، تجھے یہ بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، کپڑے بھی اتار دو۔ کہا چچا میں کپڑے بھی اتار دیتا ہوں۔ اللہ، ننگے بدن اپنی والدہ کے پاس پہنچے، اللہ اکبر، وہاں سے جو بھی میسر تھا اپنے بدن کو ڈھانپا، اور پھر آزمائشوں میں گزرتے ہوئے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بتلایا کہ اللہ کے رسول میں نے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میں نے گھر بار بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ میں نے ہر چیز کی قربانی دے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصعب تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اور جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے، یہ وہ مصعب ہیں جب کسی گلی سے گزرتے اتنی خوشبوئیں لگانے والے، اتنی شاہانہ زندگی بسر کرنے والے کہ جو لباس ایک دفعہ پہنتے اس لباس کی دوبارہ باری نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ جب جنگ میں شہید ہوئے تو ان کے پاس 2 گز کا کپڑا بھی نہیں تھا، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کر کہا اللہ کے رسول مصعب شہید ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا جو کپڑا ہے وہ بالکل چھوٹا ہے، اگر پاؤں کے اوپر ڈالتے ہیں سر ننگا جاتا ہے، سر کے اوپر ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے چہرے کو ڈھانپ دو، اس کے پاؤں کے اوپر گھاس وغیرہ ڈال دو۔ یہ وہ مصعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، اور حتیٰ کہ اپنے لباس کو اتار کے ان کو واپس کر دیا، کہا کہ میں یہاں سے اگر کوئی چیز لے کر جانے لگا ہوں فقط ایک اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آج ہم دیکھیں یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت جب فتنوں کا دور ہوگا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس وقت استقامت پر رہے گا، آزمائشوں سے مقابلہ کرے گا، استقامت اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو 50 شہداء کا ثواب دیں گے، 50 شہداء کے برابر اجر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 50 شہداء اس وقت کے یا آج کے دور کے؟ اس وقت کے شہداء کا جو اجر ہوگا وہ اجر ان کو ملے گا یا جو آج کی وقت کے شہداء ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج کے وقت کے شہداء ان کے برابر اللہ ان کو اجر دے گا۔ اس کا مطلب ہے بہت بڑی آزمائشیں ہوں گی، بہت بڑا صبر کرنا پڑے گا، بہت بڑے فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں سے گزر کر ایمان کو بچانا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایمان کو بچا بچا کے نکلنا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم نے آج صرف یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صرف واقعات ہی سننا معمول بنایا ہے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر سبحان اللہ اور واہ واہ کہتے ہیں؟ یا آج ہم بھی یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، ہم نے بھی اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم نے بھی ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، ہم نے بھی کوئی آزمائش آتی ہے سب سے پہلے کبھی اللہ سے آزمائش کی دعا نہیں کرنی۔ آزمائش بہت مشکل امتحان ہے، آزمائش سے دعا نہیں کرنی، اللہ سے دعا عافیت کی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری آزمائشوں میں پورا اتر سکے۔ ہاں، اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے پھر ہم نے آزمائش میں پورا اترنے کی اللہ سے توفیق مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے جنت رکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، اگر جنت ملنی ہے نا تو وہ صبر کے بدلے ملنی ہے۔ وہ صبر کسی بھی نیکی پر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی صبر کرتے ہیں، اگر ہم جہاد میں جاتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس میں بھی صبر کرتے ہیں، اگر اپنے مال سے صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہیں یہ بھی صبر ہے۔ جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا وہ نہیں دے سکتے، جتنا بھی ان کے پاس مال ہو خرچ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے۔ مالوں سے زکوٰۃ دینی، صدقات یہ دینے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ کے مختلف انداز ہے اپنے بندوں کو آزمانے کی۔ اللہ چاہے تمہیں بہت زیادہ مال دے کے آزما سکتے ہیں کہ تم کہاں خرچ کرتے ہو، مال کہاں پہ خرچ کرتے ہو۔ تمہارے سامنے غرباء و مساکین، تمہارے سامنے مجبور اور فقراء اور حاجت مند ضرورت مند لوگ آتے ہیں، کیا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا جمع کر کر کے جوڑ جوڑ رکھتے ہو؟ اللہ کی یہ بھی آزمائش ہے۔ اور اگر اللہ نہیں دیتے، بھوک آ جاتی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، عجیب ہے مومن کا معاملہ۔ اگر اللہ اسے دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کو خوش کر لیتا ہے، اگر اللہ اس سے چھین لیتا ہے تو صبر کر کے اللہ کو خوش کر دیتا ہے۔ ہمارا یہی کردار ہونا چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر اللہ مال کو چھین لے یا اللہ کی کوئی آزمائش آ جائے تو ہم صبر کریں۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر، جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اپنے منہ سے اچھے الفاظ کہے کہ اللہ جیسے تو راضی ویسے ہی میں راضی ہوں، اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، جس حال میں تو نے رکھا ہے اللہ تیری رضا پہ میں راضی ہوں۔
اللہ اکبر. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کہتا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں کروں تو میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ تو اللہ پہ راضی ہو جا, اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے گا. تو اللہ پہ راضی ہو جا, اللہ پہ خوش ہو جا کہ اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے میں ہر حالت میں تجھ پہ راضی ہوں. تو اللہ پہ راضی ہو جا, تیرا رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا. ہم اللہ پہ راضی ہونا سیکھ لیں. ہم اللہ پہ راضی ہو جائیں, اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا. ہم تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ دل برداشت ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ. اللہ اکبر. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے. ایک خاتون چیخو پکار کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خاتون کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ صبر کر. تو آگے سے کیا کہتی ہے؟ لو اصابکم مصیبۃ لعرفتہ. اگر یہی مصیبت آپ کو آتی تو پھر آپ کو پتا چلتا کہ یہ آزمائش کتنی بڑی آزمائش ہے. جب رو رو کے تھک گئی, احساس ہوا کہ میں نے تو بڑا سخت جملہ کہا ہے. اللہ کے رسول کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم. آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں بھول گئی, میں نے سخت جملہ ادا کر دیا. اللہ کے رسول اب میں صبر کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ صبر عند الصدمۃ الاولی, کہ صبر تو وہ ہوتا ہے جب بندے پہ آزمائش آتی ہے, خبر ملتی ہے تو فوراً صبر کرتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا اصابتهم من مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا میرے بندوں کو جب کوئی آزمائش کی خبر ملتی ہے, جب کوئی پریشانی کی خبر ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے اللہ یہ چیز جو تو لے گیا یہ بھی تیری امانت تھی اور ہم بھی تیری امانت تھی, ہم بھی تو تیرے پاس ہی آنے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری زندگی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا دکھ نہیں پہنچتا تھا. آپ کا دل اللہ نے اس انداز کا بنا دیا تھا کہ شاید آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. ایسی بات نہیں ہے. اس بات کی اللہ رب العالمین نے قرآن میں تردید کی ہے. فرمایا یزیغ قلبک, اے نبی آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن آپ صبر کرتے ہیں, اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین نے ہر صبر کرنے والے کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اے نبی وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو میری طرف سے خوشخبری دے دو. خوشخبری کس بات کی؟ جنت کی بشارت دے دو. اللہ اکبر. وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ صبر کرتا ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہے, یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ کو یہ عمل بڑا ہی پسند ہے. ہر بات پہ, ہر عمل میں اللہ نے ہمیں دین اسلام میں ہر چیز میں صبر ہی سکھایا ہے. ہر چیز میں صبر سکھایا ہے کہ تم نے دعوت دینی ہے, تمہیں تکلیف آئے گی, تم نے صبر کرنا ہے. کوئی سخت جملہ نہیں بولنا. تم نے روزہ رکھنا ہے, تمہیں تکلیف پہنچے گی, تم نے صبر کرنا ہے. تم نے نماز پڑھنی ہے, تم نے نیند کی قربانی دینی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے, اس پہ صبر کرنا ہے. اگر تم نے حج پہ جانا ہے, وہاں تکلیف پہنچتی ہے, صبر کرنا ہے. جہاد پہ جانا ہے, وہاں تو پھر تکلیفوں کے پہاڑ ہوں گے, وہاں بھی تم نے صبر کرنا ہے. جتنا بڑا صبر ہوگا اتنی بڑی نیکی ہوگی, اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہوگا. اور یہ سارا دین ہمارا ہے صبر کے اوپر. اور صبر وہی ہے
کہ جو ابتدا میں کیا جائے، اگر ہم ہر بات اپنے منہ سے کہہ دیں، بے صبری کا مظاہرہ کر دیں، اللہ کا شکوہ کر دیں، اس کے بعد کہیں کہ ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو فوراً بندہ ایسے کلمات کہے جس کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک الموت دنیا میں آتا ہے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے، کسی کے بیٹے کی روح کو قبض کرتا ہے، آسمان پہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ملک الموت سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتے، تو میرے بندے کے لخت جگر کی روح کو قبض کر کے لایا ہے، تو میرے بندے کے الفاظ کیا تھے؟ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا جس کے لخت جگر کو تو لے کے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ فرشتے سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ فرشتہ کہتا اللہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما آتا ولہ ما اخذ کل شیء الی اجل مسمى، کہ اللہ جو تو نے دیا تھا وہ بھی تیرا، جو تو لے گیا وہ بھی تیرا، اللہ ہم بھی تیرے پاس آنے والے ہیں۔ تیرا بندہ تو یہ کہہ رہا تھا۔ اللہ کہتے اچھا فرشتوں، تم میرے بندے کے لخت جگر کی روح کو قبض کر کے لے آئے، اس نے پھر بھی یہ جملہ کہا، اس حد تک اس نے صبر کیا، پھر تم اس بات پہ گواہ ہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا، اس کے جنت اس کے نام لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ کیسا اللہ رب العالمین کا انداز ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا، کس انداز سے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اتنی اللہ محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ آزماتا کیوں ہے؟ یہ آزمائش، یہ امتحان ضروری ہے۔ انسان ہمیشہ اس کی کامیابی کا پتہ ہی جب لگتا ہے جب وہ امتحان سے گزرتا ہے۔ دیکھو یہ دنیا کا ضابطہ اور قانون بھی یہی ہے کہ کوئی شخص جتنی مرضی اسٹڈی کر لے، جتنا مرضی مطالعہ کر لے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ بے شک ایم اے تک کی بکس ساری پڑھ لے، ایم فل کی تیاری کر لے، لیکن امتحان نہیں دیتا، امتحان میں پاس نہیں ہوتا، اس کی دنیا میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب مائیں اپنے بچوں کو پورا سال پڑھاتی ہیں، پھر سال کے بعد امتحان ہوتا ہے تو ان کو تیاری کرواتی ہیں، رات بیٹھ کے ان کو محنت کرنے کے لیے توجہ دلاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہ صبح میرے بیٹے کا امتحان ہے، جب امتحان سے بچہ گزرتا ہے، رزلٹ آتا ہے، بچہ پاس ہوتا ہے، تو سب کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ امتحان سے گزرا، اب اس کے پاس یہ ڈگری ہے، اب اس کے پاس یہ ڈگری ہے۔ ڈگری کب ملتی؟ جب امتحان سے گزرتا ہے۔ اس کی قابلیت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ امتحان سے گزرتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو آزمائش سے، امتحان سے گزارتا ہے تاکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھے، چیک کرے کہ میرا بندہ کہاں کھڑا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنے کے دو وجہ ہو سکتی ہیں، دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو اگر انسان بھٹک کر گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے، تو اللہ کسی آزمائش میں ڈال کے اس کا رخ چینج کرنا چاہتے ہیں تاکہ آزمائش کے اندر یہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین آزمائش میں اپنے بندوں کو اس لیے بھی ڈالتے ہیں کہ جو بندوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تاکہ میں اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کے وہ میری آزمائش میں پورے اتریں، تاکہ میں ان کو گناہوں سے صاف کر دوں، ان کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک بھی کرنا چاہتا ہے اور اپنی طرف بندوں کے رخ بھی اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں ہی اللہ کی خیر خواہی کے انداز ہے۔ اگر انسان بھٹکا ہوا ہے
تب بھی اللہ خیر خواہی کرتے ہیں. اگر انسان کی برائیاں زیادہ ہیں, اللہ اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہتا ہے, تب بھی اللہ رب العالمین خیر خواہی کرتے ہیں. اور جب بھی ہمیں کوئی محسوس ہو کہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے, ہم فوراً اللہ سے صبر کی توفیق مانگیں اور اس پر صبر کریں, اور اسی اجر, اسی نیکی, وہی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جس پر انسان صبر کرے گا. اگر بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.